آج ہم آپ کو یہودیوں کے امیر ترین بینکنگ خاندان راسچائلڈ خاندان کی فیملی ٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا یہودی خاندان جن کی کل دولت $20 ٹریلین بتائی جاتی ہے اور جو اسرائیل کی بنیاد رکھنے اور یہودیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرنے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کر چکے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ اس خاندان نے اپنے بینکنگ سسٹم کا آغاز کیسے کیا اور یہ لوگ سامنے نہ آتے ہوئے بھی وقت کی سپر پاور کو کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام میں اس خاندان نے کیا کردار ادا کیا اور کیا موجودہ دور میں یہ لوگ امریکہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان سلطنت پہ جانا پڑے گا، جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے سلطنت اسرائیل رکھا گیا تھا۔ یہود کے مطابق یہ یہودیوں کی سب سے پہلی سلطنت تھی، لیکن مسلمانوں کے مطابق اس وقت تک یہود کا تو نام و نشان نہ تھا، بلکہ یہ سلطنت بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بنائی گئی ریاست تھی، جس پر اللہ نے اپنے کئی انبیاء کو بادشاہ بنا کے بھی بھیجا، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت کے دارالحکومت یروشلم میں مشہور زمانہ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا، جو یہود کے مطابق ان کا فرسٹ ٹیمپل تھا، لیکن مسلمانوں کے مطابق یہ اللہ کا گھر یعنی ایک مسجد تھی۔ لیکن ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رہبان کے دور میں یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سلطنت کا پہلا حصہ شمال میں سلطنت اسرائیل تھی، جبکہ دوسرا حصہ جنوب میں سلطنت یہودا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ شمالی سلطنت اسرائیل میں بنی اسرائیل کے 12 میں سے 10 قبیلے آباد تھے، جن پر آشوریوں نے حملہ کرتے ہوئے اس سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور یہاں بسنے والے 10 بنی اسرائیل قبیلوں کو ملک بدر کر دیا، جو یہود کے مطابق ان کے گمشدہ قبیلے ہیں۔ جہاں تک جنوبی سلطنت یہودا کی بات ہے تو یہاں بنی اسرائیل کے 2 قبیلے آباد تھے، جنہیں ان کی سلطنت کے نام سے یہودی کہا جانے لگا، اور ویورز، راسچائلڈ خاندان کا تعلق بھی جنوبی سلطنت یہودا سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر بابلیوں کے ایک بادشاہ نبوکڈ نظر نے حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نبوکڈ نظر نے یہاں بسنے والے باقی کے 2 قبیلوں کو بھی ملک بدر کر دیا، جس کے بعد یہاں بسنے والے 2 قبیلے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دنیا میں پھیل جانے کی بنیاد پر انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ یوں کہ جو یہودی موجودہ اسپین اور پرتگال کے علاقے میں آباد ہوئے وہ سفاردی یہودی کہلائے۔ اسی طرح جنہوں نے اٹلی، جرمنی اور مشرقی یورپ میں بسیرا کیا انہیں اشکنازی یہودی کہا جانے لگا، اور آخر میں جو یہودی عرب، ایران اور برصغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے انہیں مزرعی یہودی کا خطاب دیا گیا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں بسنے والے 3 یہودی قبیلوں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کو مزرعی یہودی کہا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ موجودہ دور میں مسلمان مذہب کی بنیاد پر سنی، شیعہ اور کئی چھوٹے چھوٹے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن یہودیوں کی تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہرگز نہ تھی۔ ان کی تقسیم صرف اور صرف علاقے کی بنیاد پہ سمجھی جاتی ہے، اور جہاں تک ان کے مذہب کی بات ہے تو یہ لوگ صرف ایک مذہب یہودیت کے ماننے والے ہیں۔ جہاں تک راسچائلڈ خاندان کی بات ہے تو نبوکڈ نظر کے حملے کے بعد ان کے آباء و اجداد جرمنی میں آباد ہوئے، یہی وجہ ہے کہ انہیں اشکنازی جیوز کہا جاتا ہے۔ ویور، سن 1560 عیسوی میں جرمنی رومن امپائر کے زیر کنٹرول تھا، اور یہاں بسنے والے اشکنازی یہودیوں کی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھی۔ راسچائلڈ خاندان جرمنی کے ایک شہر فرینکفرٹ کے گھیٹوز میں رہا کرتا تھا، اور یہ لوگ اپنی یہودی پہچان کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ ایک ریڈ شیلڈ لگایا کرتے، چنانچہ انہیں ریڈ شیلڈز کہا جانے لگا، جو جرمن زبان میں راسچائلڈ کہلاتا ہے۔ اس خاندان کی شروعات میئر آمسچیلڈ راسچائلڈ سے ہوتی ہے، جسے راسچائلڈ بینکنگ ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے فائنینشیل سٹرکچر کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔
فرینکفرٹ میں رہتے ہوئے یہ نایاب سکوں کی تجارت اور بینک میں ایک عام سی اپرینٹس شپ کیا کرتا، لیکن اس کے لیے حالات اس وقت بہت تیزی سے تبدیل ہونے لگے کہ جب اسے فرینکفرٹ کے رائل خاندان کے درباری یہودی کا عہدہ مل گیا۔ اس درباری یہودی کا کام شاہی خاندان کے مالی معاملات کو سنبھالنا یا قرض وغیرہ دینا ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ کام کرتے ہوئے میئر کی اپنی دولت میں بھی بے پناہ اضافہ ہونے لگا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے فرینکفرٹ جرمنی میں اپنے پہلے راس چائلڈ بینک کی بنیاد رکھ دی۔ اور ویورز، یہ یہودیوں کا دنیا کو کنٹرول کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس بینک میں سود پہ قرض دینا، ڈپازٹس، بانڈز اور موجودہ دور میں بینک سے جڑے تقریباً سارے ہی کام کیے جاتے۔ لیکن میئر راس چائلڈ یہاں رکنے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے بینکنگ نیٹ ورک کو پھیلانے کا کام شروع کیا اور اس پھیلاؤ کے لیے اس نے اپنے 5 بیٹوں کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے امیر ترین کیپٹلز میں بھیجا، جنہوں نے ان کیپٹلز میں جا کے راس چائلڈ بینکنگ ایمپائر کی بنیاد رکھی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا آمسچیل راس چائلڈ فرینکفرٹ کی مین برانچ چلایا کرتا۔ اس کے دوسرے بیٹے سولومان کو ویانا آسٹریا میں بھیجا گیا۔ اسی طرح تیسرے بیٹے نیتھن کو برطانیہ میں لنڈن، چوتھے بیٹے کارل کو نیپلز اٹلی اور 5ویں بیٹے جیمز کو پیرس فرانس بھیجا گیا۔ اس کے ان 5 بیٹوں نے اپنے اپنے شہروں میں اپنا خاندانی بینکنگ سسٹم قائم کیا۔ انہوں نے اس بینکنگ نظام میں بے پناہ انویسٹ کیا، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں یہ لوگ یورپی حکومتوں کو بھی قرض دینے لگے اور سود کے سہارے خوب دولت کمانے لگے۔ ویورز، اسی سود کے نظام سے کچھ ہی عرصے میں یورپ کی بڑی طاقتیں ان کے کنٹرول میں آ گئیں اور راس چائلڈ بینکنگ سسٹم کی تمام شاخیں بہت تیزی سے ترقی کرنے لگیں۔ تاہم ان میں لنڈن، انگلینڈ کی شاخ سب سے زیادہ کامیاب تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرانس کے نیپولین بوناپارٹ نے برطانیہ پہ حملہ کیا تو لنڈن کے نیتھن نے تنے تنہا پوری جنگ کے لیے برطانیہ کی مالی مدد کی۔ اگر اس خاندان کی تیسری نسل کی بات کی جائے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسری نسل کے تقریباً سارے مردوں نے اپنی فرسٹ کزن سے شادی کی۔ ویورز، اپنے خاندان میں شادی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ راس چائلڈ خاندان کی پوری دولت ان کے خاندان میں ہی رہے۔ جہاں تک میئر کے سب سے بڑے بیٹے آمسچیل کی بات ہے تو اس نے شادی نہ کی، چنانچہ اس کی موت کے بعد فرینکفرٹ جرمنی کی مین برانچ اٹیلین شاخ کے ہاتھ چلی گئی، یعنی کارل کے بیٹے میئر اور اڈولف کے ہاتھ آ گئی۔ لیکن ان دونوں کی بھی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ جرمنی اور اٹیلین برانچ شروعات میں ہی ختم ہو گئیں۔ چنانچہ اب ہمارے پاس آسٹرین، برٹش اور فرینچ خاندان ہی باقی بچتے ہیں۔ جرمن اور اٹیلین برانچ کے بند ہونے کے بعد آسٹرین برانچ سب سے سینئر برانچ بن کے سامنے آئی اور سولومان کا سب سے بڑا بیٹا انسلم اس خاندان کا اگلا سربراہ بنا۔ ویورز، اس کے 3 بیٹے اس خاندان کی چوتھی نسل تھی جو انتہائی دولت اور عیش و عشرت میں پیدا ہوئے۔ ان میں نیتھنیل کو بینکس وغیرہ چلانے اور محنت کرنے میں زیادہ دلچسپی نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس یہ بڑے بڑے مینشنز اور بلڈنگز لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا۔ انسلم کا تیسرا بیٹا البرٹ آسٹرین برانچ کا اگلا سربراہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر کی نازی فوج نے البرٹ کے بیٹے لوئس کو قید کر لیا تھا اور اسے رہا کرانے کے لیے راس چائلڈ خاندان نے $21 ملین ادا کیے، جو آج کے دور میں تقریباً $350 ملین بنتے ہیں۔ ویورز، کئی وجوہات کی بنا پہ راس چائلڈ خاندان کی یہ لائن بھی زوال کا شکار ہو گئی، چنانچہ اب راس چائلڈ خاندان کی صرف برٹش اور فرینچ برانچز ہی باقی بچی تھیں۔ ان دونوں میں اگر فرینچ شاخ کی بات کی جائے تو اس کی شروعات جیمز راس چائلڈ سے ہوتی ہے، جو میئر آمسچیل کے 5 بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے اپنی بھتیجی بیٹی سے شادی کی۔ ان دونوں کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں 3 کی اولادیں آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا ایڈمنڈ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہودیوں کی زائونسٹ یا صہیونیت کی تحریک کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا اور یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے اپنی دولت کے دروازے کھول دیے۔
کہا جاتا ہے کہ عثمانی سلطان عبد الحمید دوئم کو فلسطین کے عوض اربوں کی دولت آفر کرنے والا بھی یہی شخص تھا، لیکن ویورز عثمانی سلطنت جب تک قائم رہی تو یہ لوگ فلسطین کے آس پاس بھی نہ بھٹک سکے، لیکن جیسے ہی عثمانیوں کا خاتمہ ہوا تو ایڈمنڈ نے فلسطین میں اربوں مالیت کی زمین خرید کے یہودیوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے جیمز نے بھی اپنے والد کی لیگیسی کو جاری رکھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیوں کے خلاف فلسطین کے علاقے میں لڑتا رہا اور اسرائیل بن جانے کے بعد اس نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانے کے لیے بے پناہ فنڈز دیے۔ ویورز، موجودہ دور میں ایڈمنڈ روتھشائلڈ کے پڑپوتے بینجامن کا شمار دنیا کے چند امیر ترین یہودیوں میں ہوتا ہے، جس کا اسرائیل سمیت دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں اربوں کا بزنس ہے۔ ویورز، فرینچ خاندان کا موجودہ سربراہ جیمز روتھشائلڈ کے بڑے بیٹے الفونس کی نسل سے ہے، جس کا نام ڈیوڈ روتھشائلڈ بتایا جاتا ہے، جو موجودہ دور میں روتھشائلڈ خاندان کے تمام بزنسز کا چیئرمین مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی یہودیوں کی ایک تنظیم ورلڈ جوئش کانگریس کا بھی چیئرمین ہے، جو پوری دنیا میں یہودیوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ویورز، اگر روتھشائلڈ خاندان کی سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی برانچ کی بات کی جائے تو وہ برٹش روتھشائلڈ ہیں، جن کی شروعات نیتھن روتھشائلڈ سے ہوتی ہے، جو میئر آرمسٹیڈ کا تیسرا بیٹا تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ اتنا طاقتور اور مالدار تھا کہ اس نے نیپولین کے خلاف برطانوی حکومت کو بھی قرض دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی یورپ کی بڑی طاقتوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے برطانیہ سے غلامی کا خاتمہ بھی کیا، مطلب یہ کروڑوں ڈالرز لگا کے غلام خریدتا اور انہیں آزاد کر دیتا۔ نیتھن کے بعد اس کا بیٹا لیونل اس خاندان کا اگلا سربراہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہودیوں کو برطانوی پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، لیکن نیتھن کے دو بیٹے لیونل اور میئر سب سے پہلے یہودی تھے جو اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کی پارلیمنٹ کا حصہ بنے اور جنہوں نے یہودیوں کے لیے اسرائیل بنانے کا پروسیس شروع کیا۔ لیونل کے بعد اس کا بیٹا نیتھن روتھشائلڈ برطانوی برانچ کا اگلا سربراہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے روتھشائلڈ خاندان کے سربراہ کے طور پہ امریکہ، رشیا اور آسٹریا جیسے ملکوں کو سود پہ قرض دیے۔ ویورز، اس پوائنٹ تک بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہودیوں کے اس خاندان نے بڑی بڑی سپر پاورز کو اپنا غلام بنانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ نیتھن کی اولاد اسرائیل کے قیام میں سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ یہودیوں کی نظر میں اس کا سب سے اہم بیٹا والٹر روتھشائلڈ تھا، جو برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ بھی تھا۔ اس نے اسرائیل کی بنیاد رکھنے میں وہ کردار ادا کیا جو اس پورے خاندان میں کوئی اور نہ کر سکا۔ اس نے بالفور ڈکلیریشن کو لکھنے اور برٹش پارلیمنٹ سے منظور کرانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ویورز، یہ وہی ڈکلیریشن تھا جسے پہلی جنگ عظیم کے دوران سن 1917 میں برٹش فارن سیکرٹری آرتھر بالفور نے والٹر روتھشائلڈ کو بھجوایا تھا، جو اس وقت تمام یہودیوں کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ اس ڈکلیریشن کے مطابق اس وقت کی سپر پاور برطانیہ نے یہودیوں کو فلسطین جانے اور وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور ویورز، یہی ڈکلیریشن سن 1948 میں اسرائیل کی بنیاد بنا۔ لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خاندان کے سارے افراد زائونسٹ یا اسرائیل بنانے کے حق میں نہ تھے، جیسا کہ والٹر کا ایک کزن لیونل جو کہ برٹش پارلیمنٹ کا ایم پی تھا، یہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک ریاست بنانے کے خلاف تھا۔ اگر والٹر کی اولاد کی بات کی جائے تو اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، چنانچہ خاندان کا اگلا سربراہ اس کا ایک بھتیجا وکٹر روتھشائلڈ بنا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران وکٹر برطانوی خفیہ ایجنسی MI5 میں ایک اونچے عہدے پہ فائز تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی برطانوی پرائم منسٹرز کا ایڈوائزر بھی رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جیکب روتھشائلڈ اس خاندان کا اگلا سربراہ بنا، جو اس خاندان کا موجودہ اور سب سے سینئر شخص مانا جاتا ہے۔ جیکب کا ایک بیٹا نیتھنیل ہے، جو اپنے والد کے بعد اس خاندان کا اگلا سربراہ ہوگا۔ اگر جیکب کے سوتیلے بہن بھائی کی بات کی جائے تو اس کی بہن ایما ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے۔
इसी तरह उसके सौतेले भाई का नाम आर्मस्टेल है, जिसकी शादी गिनीज खानदान में अनीता गिनीज से हुई। व्यूअर्स, ये वही खानदान है जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी जाना जाता है। आर्मस्टेल और अनीता के 3 बच्चे पैदा हुए। इनके बेटे जेम्स ने निकी हिल्टन से शादी की, जो हिल्टन खानदान से ताल्लुक रखती हैं। और व्यूअर्स, ये वही हिल्टन खानदान है जो दुनिया के लग्जूरियस हिल्टन होटल्स के मालिक हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इनकी 2 बेटियों की शादी बरतानिया के एक और मशहूर यहूदी खानदान गोल्डस्मिथ खानदान में बेन और जैक गोल्डस्मिथ से हुई। और व्यूअर्स, यहाँ एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि बेन और जैक गोल्डस्मिथ जमाइमा गोल्डस्मिथ के सगे भाई हैं। वही जमाइमा गोल्डस्मिथ जो पाकिस्तान के मशहूर ज़माना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साबका बीवी हैं। जहाँ तक आज की सुपर पावर अमेरिका की बात है तो अमेरिका में यहूदी लॉबी और इनके बिजनेसेस इंतहाई मजबूत हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट में भी यहूदियों का बहुत गहरा असर रसूख है। यही वजह है कि चाहे कितना ही ताकतवर अमेरिकन सदर ही क्यों ना हो, यहूदियों और इसराइल के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। व्यूअर्स, बनी इसराइल से यहूदियों का जन्म कैसे हुआ? बनी इसराइल का मुकम्मल शजराए नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।